یہ ضرور سچ ہے کہ جو پہلگام میں جو اٹیک ہوا میری نظر میں وہ ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان سپانسرڈ ہی تھا اور پاکستان پلانڈ ہی تھا. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہم حالت جنگ میں ہیں. یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں یہ پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لنکڈ ہیں, ان کے پیٹرونیج کے انڈر کام کر رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جنگیں دوبارہ ہوں گی, اللہ خدا نہ کرے, گاڈ فوربڈ. اور ملک کے اندر کرپٹ لوگوں کی حکومت قائم کر کے صحیح اور غلط کے فرق کو مٹا ڈالا. پاکستان تو میرے خیال میں ایک دو ایٹمی دھماکوں کی مار ہے, لیکن اس کے جو پھر ریاکشنز ہوں گے, پاکستان نے کشمیر کا 1 انچ ہندوستان سے نہیں لے سکے تو اگلے 80 سال لڑ کے بھی ایسا نہیں ہو. اس سے اویئر رہنا چاہیے. وہ اس لیے کہ مودی جو ہے وہ 2 طرفہ لڑائی پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے. ایک تو وہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اسرائیل کے ساتھ مل کر وہاں سے جدید ڈرون بھی خرید رہا ہے, اسلحہ بھی خرید رہا ہے, اور کسی بھی وقت جو ہے وہ پاکستان پہ جارحیت کر سکتا ہے. کیونکہ پاکستان کا مقدمہ اس میں پتہ کیا ہے, پاکستان کیا کہتا ہے؟ پاکستان کہتا ہے کہ جو کشمیر میں ہوا یہ فالس فلیگ. یہ بہت ہی خطرناک بات ہوگی, ساری خطرناک ہی باتیں ہوگی. یہ میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ اس اٹیک کے پیچھے پاکستانی سپانسرڈ دہشت گرد جماعتیں تھیں. بھارت سے ایک بڑی خوفناک قسم کی خبر یہ آ رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ کروڑ روپے کے نئے ہتھیار جو ہے وہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے. 1 لاکھ کروڑ روپے. جو ہمارا پڑوسی دشمن ہے اس سے جارحیت کا خطرہ ہمیں رہتا ہے, وہ جارحیت کرتا بھی ہے, تو ہمیں میزائل ٹیکنالوجی اپنی تیار رکھنی ہے. ہیلو دوستو, پہلگام اٹیک کو فالس فلیگ آپریشن کہنے والے پاکستان کے ایک پترکار نے آخرکار خود ہی پاکستان کی پول کھول دی. پاکستانی پترکار نے خود ہی پاکستان کے سارے جھوٹے پروپیگنڈے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. پاکستان کے سارے جھوٹ بے نقاب کر کے رکھ دیے. اس پاکی پترکار نے لائیو ٹی وی پر آ کے بولا کہ پہلگام اٹیک کوئی فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا, اس میں پوری طرح سے پاکستان کا ہاتھ ہے. پاکستان ہی پوری دنیا میں آتنکوادی کرواتا ہے. پہلگام اٹیک میں بھی پاکستان کی جہادی جماعت شامل ہے جو پوری دنیا میں آتنکواد پھیلاتی ہے, اور یہ سب بھی پاکستان کا ہی کیا دھرا تھا. میں یہ پورے وشواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان نے ہی کروایا ہے. اسی لیے تو پاکستان بھارت کے اگلے اٹیک سے اتنا ڈر رہا ہے. اسی لیے تو پاکستان کو بھارت کا اتنا خوف آ رہا ہے کہ کہیں بھارت پھر سے ہم پر اٹیک نہ کر دے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ فالس فلیگ نہیں, یہ ہمارا ہی کیا دھرا ہے. کیونکہ پاکستانی یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ پہلگام حملہ ہم نے ہی کروایا ہے اور اس کی سزا اب ہمیں ہی ملے گی. آپ اس بارے میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں, خاص طور پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہا جاتا ہے اب انڈیا کی طرف سے کہ جو دا نیو از نارمل, کہ جو اب نئی جو ان کی پالیسی ہے وہی نارمل ہے, جس میں کچھ بھی اگر کشمیر کے اندر ہوا تو پاکستان پر حملہ کیا جائے گا. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ بار بار یہ بات کئی حلقوں کی طرف سے, کبھی پاکستان کی طرف سے کبھی انڈیا کی طرف سے, ایک تو سٹیٹمنٹس بھی پولیٹیشنز کی آتی رہتی ہیں اس لیے بھی, اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اگلے چند مہینوں میں یا بہت جلد ایک اور جنگ ہوگی, یعنی بھارت ایک اور حملہ پاکستان پر کر سکتا ہے. اس کے بارے میں بھی آپ کی کیا سوچ ہے؟ اوور ٹو یو سر. دیکھیں, ایک لمیٹڈ جنگ ہوئی جو ایک بہت ہی دردناک واقعہ تھا جو یہاں پر ہوا پہلگام میں, جس میں ٹورسٹ پہ اٹیک ہوا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر جو اس خطے میں جو ایک عموماً ایک سوچ ابھر کے آتی ہے کہ اگر پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو بہت جلدی انڈیا کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. اس کے باوجود یہ ضرور سچ ہے کہ جو پہلگام میں جو اٹیک ہوا میری نظر میں وہ ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان سپانسرڈ ہی تھا اور پاکستان پلانڈ ہی تھا, کیونکہ یہاں پر جتنی بھی جماعتیں یہاں پر کام کر رہی ہیں, جتنی بھی ٹیرورسٹ آرگنائزیشنز ہیں, تو یہ ایک کافی مطلب تھاٹ فل ریسرچ اور پریس اور مختلف انٹرویوز کے ذریعے یہ بالکل اچھے طریقے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں یہ پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لنکڈ ہیں, ان کے پیٹرونیج کے انڈر کام کر رہی ہیں. ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ کشمیریوں نے آج تک کبھی بھی ٹورسٹ پہ حملہ نہیں کیا. یہ ایک تو کشمیریوں کے مطلب جینز میں نہیں ہے, کشمیری لوگ بہت مہمان نواز ہیں. دوسری اس کی ایک پریکٹیکل وجہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی جو روزمرہ زندگی ہے
وہ ٹورزم سے بہت زیادہ جڑی ہے. تو کسی بھی کشمیری کے لیے ٹورسٹ پہ اٹیک کرنا تو کوئی مطلب کوئی سینس کی بات نہیں بنتی ہے. پھر یہ بھی کہا گیا پاکستان کی طرف سے کہ انڈیا کی فالس فلیگ آپریشن تھی. فالس فلیگ کی بات کی. ہاں, اب اس میں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان کی جو ڈسپنسیشن ہے, اگر آپ ان کو لے لیں پچھلے 5-6 سال سے, جب سے 2019 آرٹیکل ایبروگیشن ہوا ہے 370 کا, تو ہندوستان نے 2 چیزوں پہ بہت زور دیا ہے, اور وہ ان کی ایک قسم کی یو ایس پی بن گئی تھی کشمیر میں 370 کو ہٹانے کی. ایک کہ ٹیرورزم بہت کم ہو چکا ہے, جیسے کہ پتھراؤ ہوتا تھا, اٹیکس ہوتے تھے, وہ بہت کم ہو چکا ہے. یہ صحیح بات بھی ہے. دوسری بات یہ تھی کہ ہندوستان نے ٹورزم کو بوسٹ دیا, اور ان 2 چیزوں پہ ہندوستان کی جو پی آر تھی وہ مبنی تھی کشمیر کے تئیں, کہ کشمیر میں ہم نے 2019 کے بعد 370 کو ہٹانے کے بعد ہم نے کشمیر میں ایک دہشت گردی کو بالکل کم کر دیا, دوسرا ہم نے وہاں پر ٹورزم کو بہت فروغ دی. تو جب بھی کوئی فالس فلیگ آپریشن ہوتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے ہندوستان کو فائدہ کیا ہوگا. اگر مودی صاحب پچھلے 6 سال سے یہ چلا رہے ہیں کہ کشمیر میں ٹیررزم ختم ہو گیا اور ٹورزم بڑھ گیا, ان کا تو ایک نعرہ تھا کہ ہم نے ٹیررزم کو ٹورزم سے میں تبدیل کر دیا. تو اس فالس فلیگ آپریشن, اگر یہ فالس فلیگ آپریشن ہے تو ہندوستان کے جو یہ 2 غبارے ہیں یہ تو اسی وقت پھوٹ جاتے ہیں. جو بی جے پی یا رولنگ ڈسپنسیشن کی جو پی آر ہے کشمیر کے تئیں یا کشمیر کے لوگوں کے تئیں یا کشمیر کو لے کے دنیا کی طرف, وہ یہی 2 چیزیں تھیں. اور ان 2 چیزوں سے ٹورزم اور ٹیرورزم دونوں کو اثر پڑا. ایک ٹیرورزم بڑھ گیا, اتنا بڑا اٹیک کافی سالوں میں نہیں ہوا, اور دوسرا ٹورزم کو بہت دھچکا پہنچا. تو ہندوستان کے فائدے میں نہیں ہے. پھر تاریخی طور پہ یہاں جتنے بھی اٹیک ہوئے, چاہے وہ مطلب ہندوستان میں مطلب ممبئی میں ہوئے, چاہے وہ یہاں کشمیر میں سیکٹریٹ پہ ہوئے, چاہے وہ یہاں کشمیر میں مختلف ٹارگیٹڈ کلنگز ہوئی ہندوز کی یا مسلمانوں کی, یا جو سچ بولنے والے تھے, یا لوگوں کی کڈنیپنگز ہوئی, سب کچھ لنکڈ ہوتا تھا پاکستانی جماعتوں کے ساتھ. جو جماعت لاہور میں, مریدکے میں, بہاولپور میں یا پی او کے آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں, جن کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یا آئی ایس آئی کا پیٹرونیج حاصل تھا. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دی ڈوشے, مجھے نہیں پتا کہ ڈوشے کیا پیش کیا گیا ہے, لیکن ایز اے سین مائنڈ اور ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ اس اٹیک کے پیچھے پاکستانی سپانسرڈ دہشت گرد جماعتیں تھیں. کیونکہ بہت سی جو ہیں وہ انفارمیشن یا پھر نیوز جو ہیں وہ سننے میں آ رہی ہیں کہ اسرائیل اور انڈیا جو ہیں وہ مل کر پاکستان کے خلاف اٹیک کی تیاری کرنے جا رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اور اسرائیل واقعی پاکستان کے خلاف ملٹری اسٹرائک پلان کر رہے ہیں, یا پھر یہ صرف لائک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے؟ دیکھیں, اس میں تھوڑا سا آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ انڈیا اور اسرائیل کی بڑی قربت ہے, بڑے اچھے مراسم ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو 12 ڈے وار ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کی, اس میں ظاہری بات ہے پتہ یہ چلا ہے کہ انڈیا نے ایک مکمل سپورٹ دی اسرائیل کو. گو کہ انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا جو ہیں ان کو, ایرانی پریزیڈنٹ کو, لیکن ایون دین انہوں نے ایک پوزیشن سامنے آئی ہے انڈیا کی, اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ بھائی ہمیں تعلقات اسرائیل سے زیادہ قریب رکھنے ایز کمپیئر ٹو ایران, پہلی بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی اور پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہیں دے آر ویری کلوز, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیلی پرائم منسٹر نے حملہ کیا ایران کے اوپر, تو آلموسٹ دی اونلی کنٹری ٹو ہوم دے کالڈ اٹ واز انڈیا. انہوں نے سب سے پہلے انڈیا کو ہی کال کی اور انہوں نے ان سے بات کی اور ان کو بتایا کہ ہم نے. اسی طرح اسرائیل کے فارن منسٹر نے بھی ڈاکٹر جے شنکر سے بات کی اور ان کو بتایا. اور اس میں اگر دیکھوں کہ اگر اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تو یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ایک ملٹری جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی بھارت اور اسرائیل کے بیچ میں ضرور موجود ہے.